بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت جبرائیل حضور کو سورہ علق کی 19 آیات سنا کر چلے گئے تو طبری نے حضرت محمد کے قول کے مطابق، جسے انہوں نے حضرت خدیجہ سے بیان کیا، اپنی کتاب میں لکھا ہے، جب وہ شخص چلا گیا تو میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میرے زانو اتنے سست اور بے جان ہو چکے تھے کہ میں زیادہ دیر تک کھڑا نہ رہ سکا اور دوبارہ زمین پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر اسی حالت میں بیٹھا رہنے کے بعد جب میرے گھٹنوں میں کچھ قوت پیدا ہوئی اور میں کھڑا ہونے کے قابل ہوا، اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن میرے کندھے ابھی بھی لرز رہے تھے۔ ابھی میں نے آدھا راستہ بھی طے نہیں کیا تھا، مجھے ایک آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی، یا محمد، حضور تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ وہ آواز آسمان سے آ رہی تھی۔ میں نے اپنا سر بلند کیا اور دیکھا کہ وہ شخص جس کے رخسار انسان جیسے ہیں آسمان پر کھڑا ہے اور آواز دے رہا ہے، یا محمد، حضور تم اللہ کے رسول ہو اور میں اس کا فرشتہ جبرائیل ہوں۔ میرے قدم منجمد ہو گئے اور میں اس مبہوت نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میں نہ تو آگے بڑھ سکتا تھا اور نہ ہی پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ میں نے اپنی نگاہوں کو دوسری طرف پھیر لیا، لیکن وہاں بھی جبرائیل کو اسی حالت میں کھڑے پایا۔ پھر میں نے آسمان میں دوسری طرف نظر اٹھائی تو وہاں بھی جبرائیل کو موجود پایا۔ بہرحال میں جس طرف بھی نظر اٹھاتا اسے یعنی جبرائیل کو موجود پاتا، جب تک کہ وہ خود ہی رفتہ رفتہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے بعد مجھ پر تھکن کا احساس طاری ہو گیا اور میں بڑی مشکل سے گھر تک پہنچ سکا۔ حضرت خدیجہ روایت کرتی ہیں کہ جب آپ گھر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا ہے اور وہ اتنے خستہ حال دکھائی دیتے ہیں کہ دیوار سے ٹیک لگائے آہستہ آہستہ میری جانب قدم بڑھا رہے تھے۔ اس رات کو، جو ماہ رمضان کی ایک رات تھی، حضرت محمد پر طاری ہونے والے احساس خستگی پر حیرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خدا کا کلام سننا انسان کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور وہ لمحہ ایسا ہے جب اس پر بے پناہ دباؤ پڑتا ہے اور اسے تھکن سے چور کر دیتا ہے۔ جب حضرت خدیجہ نے حضور کو اس حال میں دیکھا، ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے سہارا دیا اور پوچھا، آپ کو کیا ہو گیا ہے جو اتنے تھکے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے بیمار ہوں؟ حضور نے اپنے اوپر گزرنے والے واقعہ کو بیان کیا اور بولے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا، آپ کو کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ یہاں دو مختلف روایات کا ذکر ہوا ہے۔ کچھ علماء اسلام کہتے ہیں کہ حضور نے حضرت خدیجہ کو بتایا کہ مجھ پر خوف طاری ہے اور جو آواز میرے کانوں میں پڑی ہے وہ مجھ پر اتنا اثر کر گئی ہے کہ مجھے قرار حاصل نہیں، لہٰذا مجھے کہیں چھپا دو یا مجھے کچھ اڑا دو۔ کچھ دوسرے اسلامی مصنفین، جن میں ابن ہشام اور سہیلی بھی شامل ہیں، لکھتے ہیں کہ حضور جو اکثر اوقات غار حرا میں اکیلے بسر کرتے اور غور و فکر میں ڈوبے رہتے تھے، اس لمحہ میں یہ سوچ کر پریشان ہو گئے کہ جو آواز انہیں سنائی دی ہے وہ بادہ ان کے اپنے تخیل کی آواز ہو۔ تاہم بالائے ذکر دونوں گروہ اس بات پر متفق ہیں کہ حضور نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ وہ انہیں کچھ اڑا دیں۔ حضرت خدیجہ نے ایک دستار، ایک قسم کی چادر جسے کلیم بھی کہتے ہیں، حضور پر ڈال دی تاکہ وہ آرام کر سکیں اور اپنے خوف پر غلبہ پا کر سکون حاصل کر سکیں۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف کے احساس کے بعد تردد میں مبتلا ہو گئے ہیں تو یہ بھی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ جنہوں نے بھی پہلی بار خدا کی آواز کو سنا ہے وہ خوف میں مبتلا ہونے کے علاوہ تردد کا شکار بھی ہوئے ہیں کہ شاید جو آواز انہیں سنائی دی ہے وہ خدا کی آواز نہ ہو۔ بہرحال حضور جو دستار یعنی کلیم اوڑھے ہوئے لیٹے تھے، نہ تو سو سکتے تھے اور نہ ہی قرار حاصل کر سکتے تھے۔ کچھ عرب مورخین کہتے ہیں کہ اسی رات جبرائیل دوبارہ حاضر ہوئے اور حضور کے لیے خدا کا پیغام لائے۔ بعض علماء اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اس واقعہ کے 3 دن بعد جبرائیل دوبارہ حاضر ہوئے اور وہ سورہ جو آج قرآن کی 74ویں سورہ ہے، حضور پر نازل کی۔ مذکورہ سورت کی پہلی آیت ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی اے کلیم پوش اٹھ اور لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھا۔ وہ آیات جنہیں جبرائیل ادا کرتے حضور کے ذہن میں محفوظ ہوتی گئیں اور اس وقت انہیں یقین ہو گیا کہ جس آواز کو وہ سن رہے ہیں وہ خدا ہی کی طرف سے ہے اور خدا کے سوا کوئی اور ان کلمات کو اس انداز میں ادا
نہیں کر سکتا۔